جمعہ المبارک روزہ کے ساتھ ساتھ اپنے کریم و رحیم رب کو راضی کرنے کے لیے، اسے منانے کے لیے اور اس کی محبت سے اپنے سینوں کو گرمانے کے لیے مزید محنت کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ مہربان ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ اعلان فرمایا، میں یعمل مثقال ذرۃ کہ رتی برابر بھی جو بندہ میں نیکی کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو مبارک کو رمضان کے مطالبے اور تقاضے کیا ہیں، اور آخر میں سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ طاہرہ مطہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ ناز میں محبتوں اور عقیدتوں کا مختصر سا ارغمان اور ہدیہ پیش کیا تھا۔ آج دوسرے جمعۃ المبارک کو ہم اس حوالے سے اپنی بابرکت، پرنور اور خوبصورت مجلس کو سجانا چاہتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ رازق کائنات ہے، اس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، صحت اور تندرستی سے نوازا، اس مہربان رب نے ہمیں گھر دیے، اس مہربان گھر نے ہمیں گھر والے دیے، اس مہربان رب نے سمجھدار، تمیزدار، فرما بردار اولاد عطا فرمائی، اس مہربان رب نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو گزرے زمانے کے لوگوں کو نصیب نہیں تھی، اور وافر عطا فرمائیں، کوالٹی ایبل عطا فرمائیں، ان کو استعمال کرنے کا موقع عطا فرمایا، ان نعمتوں سے اپنی عزت بڑھانے کا موقع عطا فرمایا، ان نعمتوں سے اپنی خوشیاں بسانے کا موقع عطا فرمایا، اور اس مہربان رب نے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے عظیم الشان دربار میں
جھکنے کی اور سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کریم و رحیم رب نے اپنی دی ہوئی زبان پر اپنا ذکر جاری فرمایا۔ اس مہربان رب نے ہمیں جو مال و دولت عطا فرمائی، یہ شعور بھی عطا فرمایا کہ یہ میرا دیا ہوا ہے۔ یہ شعور عطا فرمانے کے بعد یہ آگاہی بھی نصیب فرمائی کہ میرے دیے ہوئے سے جو دیتے ہیں وہ نقصان میں نہیں رہتے، فائدے میں جاتے ہیں۔ جو میرے دیے ہوئے میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ مجھے اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ میں خوش ہوتا ہوں، میں راضی ہوتا ہوں، اور کمزور، ضعیف، نحیف صحیح معنوں میں چھٹکارا اور نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل بھی اور بہترین علاج بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو یاد کریں۔ نعمتیں یاد کرنے سے میری نعمتوں کو یاد کرو گے، میری نعمتوں پر شکر کرو گے، میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو پھر ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ کی نعمتیں بھول جانے سے بندہ گنہگار تو ہوتا ہی ہے، اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آ سکتا ہی ہے، لیکن وقتی نقصان بھی ہوتا ہے کہ مزید نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور وقتی نقصان بھی ہوتا ہے کہ بندے کی ہوس، بندے کی ہرس اور بندے کا لالچ اس میں تپش آ جاتی، گرمی آ جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر وقت ملے، ہر چیز ملے، ہر ایک کی ملے۔ ہرس، ہوس اور لالچ کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے، ذکر و فکر نصیب نہیں ہوتا، عبادت و بندگی کا وقت نہیں ملتا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینے میں کئی مومن بھائیوں کا کینہ بھی آ جاتا ہے، جسے جیسی کہتے ہیں، جسے حسد کہتے ہیں۔ اس کے پاس کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ساری بیماریاں میرے اندر بھی ہیں، میرے اندر ہیں، تب ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اگر میرے اندر یہ بیماریاں ہیں یا نہ ہوتی تو میں کبھی ان بیماریوں کا سٹائی آپ تک نہ پہنچا سکتا، ان بیماریوں کی کیفیت آپ کو نہ سنا سکتا، ان بیماریوں کے برے اثرات آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور ان برائیوں سے نجات نصیب ہو جائے تو کمال کیا ملتا ہے، فخار کیا نصیب ہوتا ہے، عزت و تکریم کیا نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس وقت یہ ساری چیزیں دوسروں تک پہنچائی جا سکتی ہیں جب بندہ خود ان میں سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ باتیں وہی ہیں جو آپ کے اندر موجود ہے۔ میرا کام صرف یہی ہوتا ہے، جس طرح ایک بانجا رکھا ہو، بانجے کے بٹن جو بجانا جانتا ہو، جب وہ طریقے اور سلیقے سے بٹن دبائے گا تو مختلف سریں نکلیں گے اور مختلف آوازیں نکلیں گی اور مختلف نغمے اسی بانجے سے نکلیں گے، اور جو بانجا بجانا نہیں جانتا اس کے لیے وہ صرف ڈبہ ہے،
ڈبے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں چونکہ ان بیماریوں کا بیمار ہوں، ان امراض کا مریض ہوں، تو میں یہ اس لیے آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ تک یہ ساری چیزیں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات رکے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، خامی والی بات ہے، یہ برائی والے معاملہ ہے۔ اس سے جتنا ہم دور ہوتے چلے جائیں ان بیماریوں سے، اپنے سینے کو جتنا ستھرا کرتا چلے جائیں گے، اس قدر ہی اللہ کی معرفت کی روشنی اور رسول کریم کی محبت کا سرور سینے میں جگہ بناتا چلا ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے اور یہی مقصد ہے اور یہی مشن ہے کہ مومن اللہ کی معرفت سے اپنے سینے کو منور کر لیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے پیار سے اپنی روح کو سرشار کریں۔ نور اور سرور غلط جگہ پہ نہیں جا سکتے، نور اور سرور بیمار ماحول میں نہیں جا سکتے، نور اور سرور عروری پہ نہیں جا سکتے، نور اور سرور گلشن میں ہی اپنی جگہ بنا سکتے۔ تو دوستان عزیز کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی، ہم اس کے باوجود شکوہ کرتے رہتے، گلہ کرتے رہتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت اٹھا کے سفر کرتے ہیں۔ یعنی جو ہماری شکایت سن سکتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، پیر ہو، استاد ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی اور بڑا جسے میں اور آپ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کس کی؟ اپنے رب کی۔ ایسا ہی ہے، یعنی بظاہر ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی شکایت ہے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علاج کر رہے ہیں اور علاج کرا رہے ہیں۔ اور میں آپ خوبصورت سے اس حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اس شکوہ اور شکایت کے دھندے، شکوہ اور شکایت کے سفر سے ہم سب بچیں۔ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کا شکرانہ ادا کریں۔ جتنا وہ شکرانہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ دی ہوئی نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائے گا اور یہ نعمتوں سے وقتی طور پر ہم محروم ہیں، اللہ اس شکر کی برکت سے اس محرومی کو بھی پورا فرما دے گا۔ جو بلاکنگ ہے، جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی اور اللہ اس نعمت سے میرے اور آپ کے دامن کو مالامال فرما دے گا۔ اللہ عظیم اللہ قرآن مجید میں ہر مومن اور ہر قرآن پڑھنے والے کی ہر شعبے میں رہنمائی فرمائے۔ یہ الگ بات ہے، قرآن ہمارے لیے چننے کے لیے رہ گیا، قرآن ہمارے لیے قسم اٹھانے کے لیے رہ گیا، قرآن ہمارے لیے خوشبو لگا کر تاکچے میں سجانے کے لیے رہ گیا، قرآن ہمارے لیے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت ان کے سروں پہ سایہ کرنے کے لیے رہ گیا۔ حد ہو گئی، قرآن حضرت عبداللہ بن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے اور حضور کے نامور صحابی اور حضور کے ادارہ کے مفسر قرآن شیخ التفسیر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں اسے بھی قرآن میں سے کہوں سکتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشک اور تر معاملہ ایسا باقی نہیں رہ گیا جو قرآن میں موجود ہے۔ لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی چھوٹا بڑا معاملہ ایسا نہیں رہ گیا جو اللہ نے قرآن میں نہ رکھ دیا۔ یہ باقی میری اپنی اپروچ ہے، میری اپنی رسائی ہے، میری اپنی ہمت ہے، میری اپنی دانش دانائی ہے، میرا اپنا علم و حکمت ہے، یہ میری اپنی حکمت و بصیرت ہے کہ اس خزانے سے میں کتنے موتی اٹھا سکتا ہوں۔ اس سمندر کی گہرائی میں جا کر جو روئی موتی رکھے ہیں ان کو اٹھا کر میں اپنی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا سکتا ہوں۔
अपनी जिंदगी को कितना बाकमाल बना सकता हूँ, अपनी जिंदगी खुशबूदार बना सकता हूँ, उधर कमी नहीं है। कमी है तो मेरी मेहनत में कमी है, कमी है तो मेरी लगन में कमी है, कमी है तो मेरी दिलचस्पी में कमी है, कमी है तो मेरी अप्रोच में कमी है। वरना अल्लाह करीम ने तो वाज़े तौर पे फरमाया, हुदल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए हमने कुरान को हिदायत की किताब बना के भेजा है। सारे जहानों के लिए। मकसद ये है कि सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा के ये जो मुसलमान हैं सिर्फ कुरान से यही फैज़ हासिल नहीं कर सकते। फरमाया जहां जहां तक मेरे रसूल की रिसालत और मेरे रसूल की रिसालत की रहमत मौजूद है, वहां वहां तक कुरान बतौर किताबे हिदायत मौजूद है। हमारा इससे कितना लिंक रह गया है, हमारा इससे कितना ताल्लुक रह गया है। हमने इसका माना क्या पढ़ना है, हमने इसका तर्जमा क्या सीखना है, हमने इसके अंदर जो छुपे मोती हैं उन तक कैसे पहुंचना है। ये तो ख्वाब हो गए, हमें तो नाजरा कुरान पढ़ने का शौक भी नहीं रहा। पलट के आ जाइए, रमजान से पहले जुमा में भी यही अर्ज किया था, अब भी मौका है। अल्लाह की रहमत बुला रही है, अल्लाह की रहमत आवाजें दे रही है, अल्लाह की रहमत सदाएं दे रही है कि लौट के आ जाओ, पलट के आ जाओ। अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है, बाहें खोल के अपने सीने के साथ लगाने के लिए मुंतजिर है। तो आइए, कुरान मजीद में हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई है, हमारे लिए हिदायत का एक निसाब और निजाम रखा है। वो लोग जिनको अल्लाह ने नेमतें अता कर रखी हैं। और सुनो, नेमतों से मुराद ये नहीं कि पैसा ना, अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाता है कि जो परहेजगार बंदे हैं ना जमीन पर, उनकी ये निशानियां हैं। उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि जो कुछ हमने उनको रिज़्क़ दे रखा है, जो कुछ हमने उनको नेमत अता कर रखी है, जो जिस नेमत से हमने उन्हें नवाज रखा है, वो हर हमारी दी हुई नेमत में से खर्च करते। किसी को अल्लाह ने रूहानियत अता फरमाई है, उसके सीने को अपनी मार्फत का खजीना बनाया है, उसके सीने को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मदीना बनाया है। तो अल्लाह ने ये नेमत उसे अता फरमाई कि उसके सीने को मार्फत व मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया है। तो वो उस नेमत को तकसीम करता है। जिसके यहाँ जो कमी देखता है वो उसको अता करता है। जिसको अल्लाह ने इल्म अता कर रखा है, वो कुरान का इल्म है, वो हदीस का इल्म है, वो फिक्र का इल्म है, वो साइंस का इल्म है, वो कंप्यूटर का इल्म है, वो इंग्लिश का कोई निसाब और सलेबस है, वो कोई मैथमेटिक रियाजी का इल्म है, वो केमिस्ट्री का इल्म है, वो फिजिक्स का इल्म है, वो बायोलॉजी का इल्म है, वो वकालत का इल्म है। जिसे इल्म कह दिया, फरमाया इल्म भी हमारी अता है, इल्म भी हमारी अता है, इल्म अल्लाह की अता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल इल्मु नूर, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। इल्म जहां जाता है वहां रोशनी और उजाले आ जाते हैं। तो फरमाया जिन्हें रूहानियत दी वो भी उसे वंड रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। जिन्हें इल्म अता किया वो उसमें कंजूसी नहीं करते, उसमें वो बुखल नहीं करते, उसमें वो पीछे पीछे नहीं हटते। जब जहां जितना जरूरत है वो अल्लाह के दिए हुए इल्म से नूर तकसीम कर रहे हैं। तो ये अपने तौर पे फरमाया मार्फत वाले मार्फत तकसीम करते हैं, इल्म वाले इल्म तकसीम करते हैं। अल्लाह करीम जिन लोगों को कोई कुर्सी अता कर देता है, कोई ओहदा अता कर देता है, कोई मनसब अता कर देता है, उस कुर्सी पे बैठ के वो बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। उस कुर्सी पे बैठ के वो गुनाहगारों को, वो मुजरिमों को, वो गुनाहगार जो किसी जुर्म के बगैर फंस गए हैं, वो अपनी कुर्सी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको उस केस से,
उस जुर्म से निजात दिलवा सकते हैं, उस कुर्सी पे बैठ के जिनके हक मारे गए हैं उनके हक दिलवा सकते हैं। तो ये भी अल्लाह की एक नेमत है। कुर्सी भी, ओदा भी, मनसब भी अल्लाह की एक नेमत है। ये अलग बात है आज का मुसलमान भटक गया है, आज का मुसलमान राह रास्त से हटके दूसरे रास्ते का मुसाफिर हो गया है। उसका मकसद, उसका एम और उसका मिशन ये रह गया है, कुर्सी आ जाए सारे हकूक भी मैं मार लूंगा और सारे खजाने भी मैं लूट लूंगा। ये है या नहीं है? लेकिन ये हमारी एक मुआशरती बुराई है। मैंने सिर्फ आपका ज़हन जगाना था। आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि कुर्सी पे बैठने वाले लोग क्या क्या हक मार रहे हैं, क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं और क्या क्या मुआशरे को, कौमों को, इंसानों को, मुल्क मिल्लत को नुकसान दे रहे हैं। हम रोते हैं, हमारा मुल्क, इसमें हर किस्म का वसीला मौजूद है, इसमें हर किस्म की दौलत मौजूद है, इसमें हर किस्म की अल्लाह की नेमत मौजूद है, इसमें हर किस्म की जमीन का मिजाज मौजूद है, इसमें हर किस्म का मौसम मौजूद है। इसके बावजूद ये मुल्क कहां खड़ा है? ये मुल्क कितना पीछे जा चुका है? इस मुल्क का रहने वाला कितना बेहाल है? इस मुल्क का रहने वाला कितना बेजार है? इस मुल्क का रहने वाला कितना परेशान हाल है? इस मुल्क का रहने वाला, उसे कोई पता नहीं होता कि रात आनी है तो कैसे आनी है, दिन के उजाले होने हैं तो कैसे होने हैं, अगले दिन चीनी का रेट क्या होना है, घी का रेट क्या होना है, पत्ती का रेट क्या होना है, पेट्रोल कहां जाना है, फलां क्या होना है, फलां क्या होना है। एक शख्स घर शुरू करता है, मिस्त्री उसको एस्टीमेट देता है, इंजीनियर उसको अंदाजा बताता है कि इतना घर बनाया जाए तो इतना खर्चा होगा, लेकिन घर बनते बनते 4 गुना खर्चा बढ़ जाता है। उसमें नलायकियां भी हैं मिस्त्रियों की, उसमें नलायकियां भी हैं बनाने वालों की, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी बड़ा अमल दखल है कि पहले दिन जो सरिये का रेट, जो सीमेंट का रेट और बाकी खाम मटेरियल का रेट जो सोचा गया था, रातों रात वो कहां से कहां पहुंच गया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हम परेशान हैं, हम बेहाल हैं, हम बेजार हैं, और उसके पीछे क्या है? अल्लाह ने तो किसी नेमत की कसर नहीं छोड़ी थी, सारे मौसम भी रखे थे, सारा हर किस्म का जमीन भी अता फरमाई थी, पहाड़ी इलाके भी मुल्क पाकिस्तान में हैं, सहराई इलाके भी मुल्क पाकिस्तान में हैं, और सोना उगलने वाली जमीन भी पाकिस्तान में है। मादनियात, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, ऑयल, तेल, कितने ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन नुकसान कहां है, खसारा कहां है, परेशानी कहां है, बदहाली कहां है, महंगाई का जिन क्यों बोतल में नहीं जा रहा? हजरत ज़ीवकार, उसके पीछे सारे का सारा किरदार अगर हम बारीकी से देख के आए तो कुर्सी का बनता है या नहीं? जिन्होंने इस कुर्सी पे बैठ के मेरी अच्छाई सोचनी थी, जिन्होंने इस कुर्सी पे बैठ के मेरी खैरखाही सोचनी थी, जिन्होंने इस कुर्सी पे बैठ के मेरी सेहत के बारे में, जिन्होंने इस कुर्सी पे बैठ के मेरी एजुकेशन और तालीम के बारे में, जिन्होंने इस कुर्सी पे बैठ के मेरे अदलो इंसाफ के बारे में अच्छा सोचना था, वो कर क्या रहे हैं? तो खैर, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, बात ये चली थी कि नेमत सिर्फ पैसा नहीं है, नेमत से मुराद रूहानियत भी है, नेमत से मुराद इल्म भी है, नेमत से मुराद ओहदा, कुर्सी, मनसब, विजारत, मुशावरत, सब ये नेमत में शामिल हैं। और नेमत से मुराद पैसा भी है, नेमत से मुराद दौलत भी है, वो सोने की शक्ल में हो, वो चांदी की शक्ल में हो, वो पैसे की शक्ल में हो, पैसे की फिर मुख्तलिफ करेंसियां हैं, यूरो की शक्ल में हो, डॉलर की शक्ल में हो, पाउंड की शक्ल में हो, अरब दिनार, दिरहम, रियाल की शक्ल में हो, पाकिस्तानी रुपए की शक्ल में हो, या इसी तरह इन नेमतों में से दौलत की जो नेमतें हैं उसमें आपकी जमीनें भी हैं या नहीं? और जब से बाग होने लगे हैं, आपको तो अब यकीन हो गया है, आपको यकीन हो गया है कि ये अल्लाह की नेमतें हैं। आइए मैं आपका खूबसूरत ज़हन इस तरफ लाना चाहता हूं
اگر ہم سوکھا رہنا چاہتے ہیں اور سکھی رہنا چاہتے ہیں، ہم عزت شان وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہم آج سے 9 رمضان 10 رمضان سیدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس بھی ہے، یوم وصال بھی ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، اللہ کے گھر میں بھی موجود ہے اور اللہ کے دوستوں کے قرب میں پڑوس میں بھی ہم حاضر ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے عہد کر کے اٹھیں گے کہ مالک آج کے بعد جب بھی ہماری زبان کھلے گی شکوے سے نہیں شکر سے کھلے گی، اس شکر سے ہمیں سکون ملے گا، اس شکر سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اس شکر سے اللہ کریم ہماری ول پاور کو تکڑا اور مضبوط کرے گا۔ حضرات عزیز وقار، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن مجید نے ہر موقع پر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ میں حیران ہوتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، فلاں ادارے میں فلاں موٹیویٹر آ رہا ہے، فلاں صاحب آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو آگاہی دیں گے، لوگوں کو اویئرنیس کریں گے اور لوگوں کو یہ شعور دیں گے کہ کس طرح کامیاب زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ آنے والا آتا ہے، اس کے پاس رسولی چہرہ بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس رسولی لباس بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس رسولی لب و لہجہ بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود لوگ ٹکٹیں خرید کے گھنٹوں پہلے جا کے بیٹھتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں آگاہی بخشنی ہے، انہوں نے ہمیں شعور دینا ہے۔ کامیاب زندگی کیسے گزاریں، حد ہو گئی قرآن کی ہوتے ہوئے۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ بولیے، آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مجھے اللہ نے پیدا کیا، آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ اور قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا رسول اللہ کو۔ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا اور بھیجنا اور اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کی آگاہی کا فیض ساری کائنات تک پہنچانے کے لیے اسے چنا، جس کے آنے سے 4000 سال پہلے بیت اللہ شریف کے در و دیوار کے ساتھ لگ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے تھے، مولا میری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا جو تیرا قرآن پڑھے، جو تیری کتاب کی تلاوت کرے اور کتاب کے اندر جو چھپے موتی ہے ان کو تقسیم کرے، اور جہاں اس کو ضرورت پڑے کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے نظر کی طاقت سے اگلوں کے سینوں کو پاک کر کے رکھے۔ پھر اس قرآن کے ہوتے ہوئے، اس رسول معظم کے ہوتے ہوئے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، پھر ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا سناتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، وہ کیا آگاہی دیتے ہیں؟ جب پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں، ہم وہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ہنسی آ جاتی ہے اور ہم ہنس پڑتے ہیں کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو 1400 سال پہلے قرآن نے بھی نازل فرما دی تھی، رسول اللہ نے بھی بیان فرما دی تھی۔ لیکن ہم شو پسند ہے نا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا پسند ہے؟ کیا پسند ہے؟ بار بار نہ ہوندا اے لفظ، کیا پسند ہے؟ شو پسند ہیں، ہم شو پسند ہیں، ہمیں ٹائم چاہیے، ہمیں فلاں ادارہ چاہیے، ہمیں اتنے پیسوں کا ٹکٹ چاہیے، ہمیں فلاں بندے کے پاس بیٹھ کے گفتگو کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرات عزیز وقار آ جاؤ، یہ پیدا کرنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری کامیاب زندگی کے لیے، ہماری بامراد آخرت کے لیے اس نے قرآن اس لیے عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتا چلا جا، دنیا میں بھی باوقار ہوتا چلا جا، آخرت میں بھی بامراد ہوتا چلا جا۔ آئیے قرآن کو اس نظر سے پڑھیے، آئیے قرآن کو اس نظر سے دیکھیے، آئیے قرآن کو اس نظر سے سمجھیے۔ ادھر ادھر نہ وقت ضائع کیجیے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کئی دروازوں پہ جاننے والا ہوتا ہے، اصل مالک اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوندہ دسو؟ جو ہر دروازے پہ چسکے لینے جاتا ہے، پھر اصل مالک جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہر جائی ہے۔ کیا ہے؟
ہر جائی ہے، ہر جگہ پہ یہ پہنچا ہوا ہے، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ حضرات عزیز وقار، جب قرآن موجود ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی، ادھر ادھر بھٹکنے کی؟ توجہ چاہتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مالک کائنات نے بڑا واضح اور دوٹوک فرما دیا کہ تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو صحیح معنوں میں تم کس طرح استعمال کر سکتے ہو، اور ان نعمتوں سے حقیقی طور پر تم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہو۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں خطاب کر رہا ہوں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، میں خطاب کر رہا ہوں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے سینے کا نور عطا کیا ہے، میں خطاب کر رہا ہوں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال و دولت، تجارت کے ذریعے، دکانداری کے ذریعے، پراپرٹی کی جائیدادوں کے ذریعے، مختلف کرایوں کے ذریعے اور زمینداری کے ذریعے جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرما رکھا ہے، سارے لوگ اس وقت میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں، ان کو خطاب کر رہا ہوں اور ان کے سامنے قرآن کا وہ نسخہ رکھ رہا ہوں جس پر عمل کرنے کی برکت سے جو نعمت مل چکی ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، پیڑھی ہو جائے گی، نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، اور اس نسخے پر عمل کی برکت سے یہی نعمتیں، یہی پیسہ، یہی زراعت، یہی کاشتکاری، یہی زمینیں آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن جائیں۔ اسلام نے کبھی بھی دنیا داری کو دین سے الگ نہیں کیا، اسلام نے ہمیشہ دنیا داری کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ اسلام نے ہمیشہ دنیا داری کا وہ مزاج کائنات کے سامنے رکھا ہے جس مزاج پر عمل کی برکت سے وہ دنیا داری بھی دین میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرات عزیز وقار، بالکل اس حوالے سے کبھی اپنے آپ کو دو راستوں میں تقسیم نہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تھے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو اکٹھا کیا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انہوں نے کاروبار بھی اکٹھے کر لیے، زمیندار تھے تو زمینداری میں بھی سانجھ کھاتا بنا لیا۔ جس انصاری کے پاس 2 بیگمیں تھیں اس نے ایک بیگم مہاجر بھائی کو پیش کر دی۔ یہ اخوت بھائی چارے کا وہ مظاہرہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جس انصاری صحابی کا بھائی بنایا، اس انصاری نے کہا میرا کاروبار بھی ہے، میرے اتنے گھر بھی ہیں، تم جو چاہو پسند کر لو، جس کاروبار میں شریک ہونا چاہو شریک ہو جاؤ۔ سنو، حضرت عبد الرحمن ابن ابی عوف مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی بہت مہربانی، آپ کی بہت نوازش، آپ نے حضور علیہ السلام کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھی ہے اور مجھے اپنا شریک بنایا ہے، لیکن میری آرزو یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، مجھے بازار کا پتہ سمجھا دو۔ میں کوئی مکان میں سانجھی نہیں ہونا چاہتا، میں کاروبار میں شریک نہیں ہونا چاہتا، مجھے بازار کا، منڈی کا ایڈریس بتا دو۔ انہوں نے کہا فلان جگہ منڈی ہے، فلان جگہ بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عوف وہاں گئے، وہاں کو چھوٹا سا کام شروع کیا۔ چند مہینوں میں مدینہ شریف کے جتنے تاجر میں تھے ان سارے تاجروں میں سے مالی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنے مال و دولت کے باوجود اور اتنی دنیا داری کے باوجود فرمایا میں نے عبد الرحمن ابن ابی عوف کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم سمجھے نہیں ہیں، ہماری غلطی ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو جوڑ کے دکھایا ہے، اور ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے، ایسی تربیت عطا فرمائی ہے، ایسے اصول ضابطے اور قانون عطا فرمائے ہیں جن پر عمل کی برکت سے دنیا داری بھی دین بن جاتی ہے، دنیا عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ آئیے قرآن کا وہ نسخہ، اللہ اکبر، قرآن مجید نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ یہ پہلا جملہ ہے، 4 نصیحتیں، 4 ہدایتیں کامیابی کی نعمتوں والوں کے بارے میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں نازل فرمائی ہیں۔ پہلا جملہ میں نے بولا ہے وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ فرماتا ہے تجھے عزت دی ہے نا،
تجھے برکتیں دی ہے نا, تجھے رحمتوں سے مالا مال کیا ہے نا, تجھے رزق عطا فرمایا ہے نا, تیرا بینک بیلنس بڑھایا ہے نا, تجھے زمینیں عطا کی ہے نا, تجھے تجارت میں عروج بخشا ہے نا, تجھے دکانداری میں ایک مقام عطا فرمایا ہے نا, تو تھوڑے تھوڑے عرصے میں فلاں جگہ بھی پلاٹ لے رہا ہے, تو تھوڑے عرصے میں فلاں جگہ مکان خرید رہا ہے, تو تھوڑے عرصے میں فلاں جگہ مزید بگھا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یہ سارا ہوتا ہے اور یہ زمین پر رہنے والوں نے ہی کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اب ایک طریقہ بتاتا ہوں, تو کس طرح کامیاب رہ سکتا ہے, تو کس طرح کامران لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے, کس طرح تیری نعمتیں, تیری عزتیں, تیری سرفرازیاں قائم بحال اور برقرار رہ سکتی ہیں. فرمایا وابتغی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ فرماتا ہے کوشش کر. کیا کر؟ کیا کر؟ کسی بزرگ سے, کسی عقیدت کے بندے نے بہت پیار محبت اور احترام سے پوچھا حضور مجھے شوق ہے. کیا ہے؟ کیا ہے شوق؟ کس کا شوق ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے شوق ہے کہ اسم اعظم پتہ چل جائے. کیا پتہ چل جائے؟ اسم اعظم. اسم اعظم وہ ہے نا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اسم اعظم آتا ہو اور وہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے. یہ اسم اعظم ہے. اشارے ملتے ہیں حدیث میں, اللہ یہ بھی اسم اعظم, اس کے بارے میں بھی اشارہ ہے. حی قیوم اس کے بارے میں بھی اشارہ ہے, اور بھی اللہ کریم کے نام ہیں. خیر, تو وہ کہنے لگا حضور آپ اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کے پاس وہ علم ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. آپ اللہ والے ہیں, آپ اسم اعظم مجھے بتا دے, میں اسم اعظم پڑھ جاؤں, اسم اعظم سیکھ جاؤں. اس نے بڑی شوق سے, بڑی محبت سے اور بڑی نیاز مندی سے اور بڑے لا سے اور بڑی لگن سے کہا کہ میں چونکہ مرید ہوں, میں چونکہ خدمتگار ہوں, میں چونکہ ان سے محبت کرنے والا ہوں, یہ بھی مجھ پہ خاص نظر شفقت رکھتے ہیں, آج یہ مجھے خالی نہیں بھیجیں گے, میرے دامن کو مالا مال کر کے بھیجیں گے. وہ چند لمحے چپ رہے, اس کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے. جب اس کی طبیعت سننے کے لیے بھرپور طور پر آمادہ ہو گئی اور اس کی چاہت میں تیزی آ گئی, آپ نے فرمایا محنت. تو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ہاں, اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بزرگ کے وسیلے سے, اس بزرگ کی وساطت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جمعے کا دن ہے اور جمعے کی گفتگو ہے کہ اسم اعظم محنت ہے. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, باوقار بننا چاہتے ہو, بامراد بننا چاہتے ہو, دین و دنیا میں عزت و تکریم کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنا چاہتے ہو, محنت سے لگن اور محنت سے لو لگا لو, اللہ کنارہ عطا فرما دے گا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا وابتغی, اللہ فرماتا ہے کوشش کر, کوشش کر, محنت کر. کس بات میں کوشش کر؟ محنت کر. وابتغی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے زمینیں دی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان زمینوں میں گندم اگتی ہے, ان زمینوں میں کماد اگتا ہے, ان زمینوں میں چاول اگتا ہے. تھوانے ایڈا سوٹ نہیں کردا پیا, ان زمینوں میں کنوں اب سوٹ کیا ادھر چک 74 کے ساتھی ہیں. میں نے کہا بھئی گندم کتنی ہوئی؟ آج کل چونکہ گندم کا سیزن ہے, اساں تھا جی مرلہ بھی نہیں لائے ہویا کھاندے کے دو. ہاں باغ آ جاتا ہے, گندم جتنی ضرورت ہے وہ لے لی جاتی ہے. حضرات ذی وقار, خیر میں عرض یہ کر رہا تھا, اللہ فرماتا ہے وابتغی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے, اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں, اللہ نے تجھے ہر قسم کا سکون سرور اس دنیا میں عطا فرما رکھا ہے. اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ تیری قسمت میں رہے, ہمیشہ تو ان نعمتوں کو ہٹاتا رہے, ان نعمتوں کو استعمال کرتا رہے, اور یہ نعمتیں نسل در نسل تیرے خاندان میں آگے چلتی رہیں. حضرات ذی وقار, اس کے لیے پٹواریوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, پٹواریوں کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تحصیلوں اور عدالتوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رشوت دے کر حضور کا وہ فرمان کہ لینے والا اور دینے والا کہاں ہے وہ آپ کو پتا ہے, اس طرف جاننے کی ضرورت نہیں ہے. رب کا نسخہ سنیے,
یہی ہے نا کہ نعمت میرے پاس رہے اور میری نسل بھی اس سے فائدہ اٹھائے. یہی مقصد ہے نا جس کے لیے یہ ساری سیاست بازیاں ہیں, جس کے لیے یہ سارے ڈرامے ہیں, جس کے لیے یہ ساری دوستیاں ہیں, جس کے لیے یہ سارے ریلیشن اور تعلقات ہیں, جس کے لیے ان لوگوں کے نخرے برداشت کرنا اپنی عزت کا سودا کر کے ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ سارا جہان ایک طرف, قرآن کا نسخہ ایک طرف. وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. میرا مالک فرماتا ہے محنت کر, کوشش کر, ہمت کر. یا اللہ کس بات میں کوشش کروں, کس بات میں محنت کروں, کس بات میں جد و جہد کروں. وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ, فرمایا جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے, جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے. اب ہر بندہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ میرے پاس اللہ نے کیا عطا کر رکھا ہے. ہر بندہ اس حساب سے سوچے. وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ, کوشش کر, محنت کر. کس بات میں؟ ما آتاک اللہ, جو وہ میں نے کہا کسی کے پاس نعمت معرفت کی ہے, کسی کے پاس نعمت روحانیت کی ہے, کسی کے پاس نعمت علم کی ہے, کسی کے پاس نعمت پیسے کی ہے, کسی کے پاس نعمت کرسی کی ہے, کسی کے پاس نعمت زمینداری اور زراعت کی ہے, کاشتکاری کی ہے. ما اللہ نے عمومی لفظ بولا. فرمایا جو اللہ نے تجھے نعمتیں دے رکھی ہے کوشش کر کہ یہ ساری نعمتیں دار الآخرہ, جو اگلا جہان ہے, اس میں تیرے لیے کام آ جائیں. کھڑے یہاں ہیں, زندگی یہاں گزار رہے ہیں, زمینوں نے وہاں کیا کرنا ہے, کرسی نے وہاں کیا کرنا ہے, توجہ ہے یا نہیں؟ بینک بیلنس نے وہاں کیا کرنا ہے, گاڑیوں نے وہاں کیا کرنا ہے, محلات نے وہاں کیا کرنا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کوشش کر لے, کوشش کر لے. ابھی ویلا ہے, ابھی کہ نہیں ہے, ابھی وقت ہے, ابھی کوشش کر لے. جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے یہ آخرت میں تیرے لیے سرمایہ بن جائے, آخرت میں تیرے لیے کام آ جائے. حضرات ذی وقار وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کوشش کر لے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے یہ آخرت میں تبدیل ہو جائے. یعنی جو نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ نے, ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے, رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا لے, اور ان نعمتوں کو ملنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے مطابق ان کا خرچہ کرنا شروع کر دے. وہ نعمتیں یہاں بھی تیرے لیے, اگلے جہاں میں بھی تیرے لیے. یہ مقصد ہے. آنی کہاں سے ہے وہ بھی دیکھ لے, اور جانی کہاں ہے وہ بھی دیکھ لے. بس یہ آنا جاننا, آدھے نہیں فلانے دی آنی جانی کو سمجھ آ گئی ہے. وہ اصل لفظ یہاں یوز ہوتا ہے, یہاں استعمال ہوتا ہے. وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے, اللہ نے جس نعمت سے تجھے مالا مال کیا ہے, اللہ نے جس نعمت سے تجھے نوازا ہے, بس اس کا حساب اس طرح کر, اس کی مینجمنٹ اس طرح کر. تو وکیلوں کے پاس جاتا ہے, انکم ٹیکس کے ہزاروں فیسیں دے کے تو کوشش کرتا ہے کہ میں کس طرح سیٹل, سمجھ آ گئی, اس ادارے سے بھی بچ جاؤں, اس ادارے سے بھی بچ جاؤں, اس ادارے سے بھی بچ جاؤں. اللہ فرماتا ہے وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. بڑا سادہ سا اصول ہے, میں نے کمانے کا راستہ بھی بتا دیا ہے, لگانے کا راستہ بھی بتا دیا ہے. اس کمانے اور لگانے والے راستے پہ اپنی زندگی کو گامزن کر لے, اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے. بھائی دقت آئے گی, مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, مختلف مسائل آئیں گے. سنو, یہاں پریشانی آتی ہے, اگر اللہ کے لیے آئے تو پھر مہربانی بھی آتی ہے. اس لیے فکر کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ کر, اللہ کی رحمت پر پورا توکل اور انحصار کر. وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کوشش کر جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ تیری آخرت میں فائدہ مند ہو جائے, تیری آخرت میں کام آ جائے. حضرات ذی وقار, یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان, یہی فرق یہاں نوٹ کر لیجئے. مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ مسلمان ہمیشہ یہ چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے تجربے سے نہیں, میرے صلاحیت سے نہیں, میرے تعلقات سے نہیں, میرے زور بیان سے نہیں,
مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے، اور جو کافر ہے وہ سارے کا سارا معاملہ اپنی طرف لے جاتا ہے، اس میں میرا علم کام آیا ہے، اس میں میرا تجربہ کام آیا ہے، اس میں میری دوستی کام آئی ہے، اس میں میری کرسی نے فائدہ دیا ہے، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بس اپنے ذہن کو درست کرنا ہے، سوچتا وہ بھی ہے، سوچتا تو بھی ہے، تو نے یہ سوچنا ہے جو ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے، جو ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ دکاندار دکان کھولتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کھولتا ہے، گاہک آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی، ایسا ہے یا نہیں؟ چونکہ اللہ نے کائنات کا نظام چلانا ہے، کسی کو زمینداری کا خیال دے دیا، کسی کو دکانداری کا خیال دے دیا، کسی کو نوکری کا خیال دے دیا، یہ خیال بھی انتظام بھی اللہ کی طرف سے، اور دفتروں میں آنے والے بھی اللہ کی طرف سے، دکانوں میں آنے والے بھی اللہ کی طرف سے، زمینداری کا اناج لینے والے بھی اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ لاہور میں ایک انارکلی میں ایک دکان ہے، وہاں ایک صاحب کتابوں کی دکان کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے ایک دن شدید بارش، اور انارکلی بازار میں بارش کی شدت کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا آج میں نے کیا جاننا ہے، ایسے ہی وقت ضائع کرنا ہے، پڑا رہوں بستر میں سویا رہوں، ٹھنڈ مناؤں، گاہک تو آنا کوئی نہیں۔ پھر اچانک خیال آیا میں کون ہوں، اللہ نے یہ کاروبار دیا ہے، اللہ نے اس مرکزی مقام پر یہ دکان عطا فرمائی ہے، اور اس نے ہی کھولنے کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے۔ چاروں نچار دل سے لڑتے ہوئے دکان پہ پہنچ گیا، 1 گھنٹہ نہیں گزرا اتنے گاہک آئے کہ عام حالات میں اتنے گاہک نہیں آیا کرتے تھے۔ تو سب اللہ کی طرف سے، وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو دیا اللہ نے دیا۔ مسلمان کی یہی سوچ چلتی ہے کہ جو دیا اللہ نے دیا، اور کافر کی سوچ یہ چلتی ہے کہ جو دیا، جو ملا یہ مجھے اپنے تجربے سے ملا، اپنے علم سے ملا، اپنی کرسی کی طاقت سے ملا، اپنی قابلیت سے ملا۔ تو حضرات ذی وقار اب اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس انداز سے اس کو حاصل کر، اور اس انداز سے اس کو خرچ کر کہ وہ سارے کا سارا دنیا میں نہیں آخرت میں تبدیل ہو جائے۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے، ادو دتستی ادو ادا اور سارا ادے ہی لے جا، سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیا ہے اور ادھر کہتا ہے اگلے جہان کی تیاری کر، اگلے جہان کے لیے یہ سارا سمیٹ، اگلے جہان کے لیے اس کو سارا سیونگ میں لے جا۔ حضرات ذی وقار اللہ میرے نفسیات کو جانتا ہے، اللہ ہماری طبیعتوں کو جانتا ہے، کیونکہ اس مشینری کا خالق، اس مشینری کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کو پتا ہے کون کون سا پرزا کہاں کہاں فٹ ہے، اور کون کون سا پرزا کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا سوچتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے۔ حضرات ذی وقار اس لیے اللہ کریم نے فوراً اس نفسیاتی الجھن کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں نے کہا ہے کہ جو کچھ تجھے دیا ہے آخرت کے لیے اس کی تیاری کر، اور فرمایا میں ہی کہہ رہا ہوں دنیا میں جتنی تیری ضرورت ہے اس کو نہ بھلانا، اس کو نہ بھلانا۔ تو ہے، تو نے کھانا ہے، تو نے پینا ہے، تو نے پہننا ہے، تو نے مکان میں رہنا ہے، اگر گھر والے ہیں انہوں نے کھانا پینا پہننا گھر میں رہنا ہے، تیرے بچے ہیں انہوں نے کھانا پینا پہننا پڑھنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو اولاد نہیں ہوتے، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں، برادریوں میں ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے پیارے بندے ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف تھوڑا سا ٹچ دوں گا۔ حضرات ذی وقار اپنے ذہنوں کو بہت بلندی اور بہت وسعت دے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا سارا اٹھا کے اللہ کے راستے میں پیش کر کے آ، اپنے گھر سے جھاڑو دے کے آ، لیکن نہیں، ہم نے ایسے دیکھے ہیں، ایسے غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر کا کردار کیا تھا؟ حضور پوچھ بیٹھے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک، کہنے کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔
اچانک حضور کی نظر پڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو قمیض تھی، جو کرتا تھا، اس کے بٹن غائب تھے اور سینہ ننگا پسند نہیں کرتے تھے، سینہ ڈھانپنے کے لیے اس میں کنڈے وہ پرو دیے۔ حضور کی نظر پڑی، اتنے میں جبرائیل امین آئے، انہوں نے جو لباس پہنا تھا اس میں بھی کنڈے پروئے ہوئے تھے۔ آقا نے پوچھا جبرائیل تو نے یہ کنڈوں والا لباس کیا پہنا؟ جبرائیل نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا آج آسمانی سارے فرشتوں کا سرکاری لباس یہی ہے۔ بوکھر دے دئیے تو پھر اتنی عزت مل بھی جا دیا، لیکن بوکھر دینا ہر بندے دا وس نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اٹھا کے حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، رسول اللہ کے صدے پہ پیش کر دے، نہ جو تیری ضروریات ہیں اس میں کپڑا ہے، اس میں کھانا پینا ہے، اس میں مکان ہے، اس میں گھر والوں کے حقوق ہیں، گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں، مہمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بھئی میں نا 1:45 شروع ہویا، کتنے بجے تے 2:15 ہو سکتے، فکر نہیں کرنا، اور الحمدللہ آج تک روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ ہی روزے دار ہیں، اور بھی روزے دار ہو سکتے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں۔ میری اصل میں چاہت یہ ہوتی ہے، آرزو یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک تو فرصت ہوتی ہے، آپ لوگوں کو فراغت ہوتی ہے، پھر بڑے ذوق شوق سے دور دراز علاقوں سے اللہ والوں کے قدموں میں جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ پھر میری یہ آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اس چاہت، آپ کی اس لگن اور آپ کی اس دلچسپی کا خیال رکھتے ہوئے جتنا قرآن و حدیث کی خوشبو اور قرآن و حدیث کا نور آپ تک پہنچایا جا سکے پہنچا لو۔ تو حضرات عزیز وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ ایک شخص آ گئے، قیس ان کا نام تھا، قیس بن عاصم ان کا نام تھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور مسکرا دیے، حضور خوش ہوئے اور اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں سے فرمایا دیکھو دیکھو وہ قیس اپنے قبیلے کا سردار آ رہا ہے۔ تو جسے اللہ نے عزتیں دے رکھی ہوں، سمجھ آؤں دی پئی یا نہیں؟ نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے، وہ میں نے نہیں نکالنا، وہ آپ نے نکالنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو وسوسے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسے اللہ نے عزتیں دے رکھی ہوں ان کی عزت کا بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے، ان کی عزتوں کا بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے، ان کا اچھے انداز سے ویلکم کہنا، خوش آمدید کہنا، استقبال کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا وہ دیکھو قیس بن عاصم آ رہا ہے جو اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کچھ سوالات ہیں، اور وہ سنیے۔ وہ قیس نے جو سوال کیے تھے اللہ کے حبیب سے، صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں سلام ہو اللہ کی رحمتوں کے اور اللہ کی طرف سے اترنے والی برکات کے، انہوں نے حضور کے لبوں سے ایک ایک لفظ جو نکلا تھا جس کے سننے کی طلب اور چاہت یہ ہوتی تھی میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میرے کاسہ سماعت میں کوئی پھول گرا دے۔ اس شدت شوق کے ساتھ وہ حضور کی بات سننے کے لیے بیتاب ہوتے تھے، اور حضور جو پھول گرا رہے ہوتے تھے وہ اپنی یاداشتوں میں، اپنی ذہانتوں میں، اپنے حافظوں میں خوشبودار بنا کر سمو کر امت مصطفیٰ تک پہنچانے کا انتظام کر رہے۔ تو وہ قیس بن عاصم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ آرزویں ہیں، میری کچھ گزارشات ہیں، میری کچھ خواہشات ہیں، سوال ہے آپ فرما دیجئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سنو، بات یہ چلی تھی قرآن کی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی دنیا کی ضروریات کا بھی خیال رکھ،
یہ نہیں سارا اٹھا کے لٹا دے، نہیں، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہماتڑ ہیں اللہ نے ان کو حوصلہ دیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے بات کہہ رہا ہوں، حضرت قیس بن عاصم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ سوال ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ فرما دو کہ زیادہ سے زیادہ کتنا مال و دولت ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے؟ وہ ذرا سوکھے آنا، اس واسطے انہوں نے یہ جو سوکھے لوگ امت میں قیامت تک آئیں گے ان کے لیے اللہ نے رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ سے زیادہ مال فائدہ مند ہے؟ فائدہ مند کا مطلب یہ ہے، ویسے تو سارا مال ہی فائدہ مند ہے اگر فائدے کے راستے پہ لگتا رہے، لیکن بعض اوقات بندے اکھڑ جاتے ہیں، بندے پانی میں نہیں رہتے، بندے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر نتیجے ہیں نا۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے زیادہ سے زیادہ مال کتنا نفع مند اور فائدہ مند ہے ایک مومن کے لیے؟ حضور کی جواب سنیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، نعم المال 40 والکثرۃ 60 وویل للاصحاب المئین۔ وہ صحابی قیس بن عاصم جو آئے تھے وہ خود بھی جانور رکھتے تھے، بکریاں وغیرہ، بھیڑیں وغیرہ، جانوروں کے حوالے سے وہ امیر ترین علاقے کے شخص تھے، اور اس زمانے میں امیری کا دار و مدار، مال و دولت کا اعتبار مالداری ہی تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس زمانے میں، ہر زمانے میں مختلف ہے۔ اب کچھ ممالک میں تیل کی وجہ سے مالدار ہے، کچھ ممالک میں سونے کی وجہ سے لوگ مالدار ہیں، کچھ ممالک میں لوگ کرنسی کی وجہ سے مالدار ہیں، کچھ علاقوں میں لوگ زمینداری کی وجہ سے مالدار ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا اپنا ماحول، اپنا اپنا مزاج اور اپنا اپنا معیار ہے۔ اس زمانے میں جو مالدار سمجھا جاتا تھا وہ تھا جس کے پاس بھیڑ، بکریاں، جانور، پہاڑو یہ زیادہ ہوں۔ تو چونکہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس کے پاس 40 کتنی کم تدوں تری نال بھی ٹر سکدا یا نہیں؟ ہاں، یہ حضور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ حضور ان لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے۔ حضور ان کی بات کر رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ رکھنا بھی میرے امتی کے لیے جائز ہے۔ ضرورت سے زیادہ رکھنا بھی میرے امتی کے لیے جائز ہے۔ حضرات عزیز وقار، حضور نے فرمایا جس کے پاس 40 بکریاں ہوں وہ اس کے لیے یہ بہترین نفع مند سودا ہے۔ والکثرۃ 60، فرمایا اگر 60 بھی ہو جائیں تو کام چل جائے گا، 60 تک بھی ہو جائیں تو کام چل جائے گا۔ اب آپ بکریوں کا وہ لیول دیکھتے ہوئے اپنے زمانے کی جو مالداری ہے اس کا خود بخود حساب کرتے جائیں۔ فرمایا 40 یہ بہت اچھا، اور فرمایا اگر زیادہ 60 ہو جائیں پھر بھی حرج کوئی نہیں، نقصان کا خطرہ کوئی نہیں، بندہ اپنے دائرے میں رہ سکتا ہے۔ لیکن فرمایا ویل لاصحاب المئین، جو 100 کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے ڈر ہی ڈر ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ظاہر ہے جب مال و دولت زیادہ ہو جائے پھر زکوٰۃ کا معاملہ آئے، جاگتے ہیں یا نہیں جاگتے؟ نہیں، ایک اوکھی گا، اس پاس سے نہیں۔ جب مال و دولت زیادہ ہو جائے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ 100 میں سے کتنے؟ 2.5۔ 100 میں سے کتنے؟ 100 میں سے کتنے؟ 2.5۔ ایک سال جس مال پہ گزر جائیں اس میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں پیش کرنے ہیں، اور جسے اللہ نے زمین دے رکھی ہے، ڈردے تنو پہ یہ تھوڑے جائستے کی دس لئیے، جسے اللہ نے زمین دے رکھی ہے، اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جس دن میری دی ہوئی زمین سے تو اپنا حق باہر نکالے اسی دن اللہ کا حق بھی پیش کر۔ ہم ضرب تقسیمیں دیتے رہتے ہیں، پانی کا حساب کرنا ہے یا نہیں، کھاد کا حساب کرنا ہے یا نہیں، وہائی کا حساب کرنا ہے یا نہیں، بیج کا حساب کرنا ہے یا نہیں، سپرے کا حساب نکالنا ہے یا نہیں، یہ چھوڑے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو زمین نے تجھے دیا ہے اس سارے میں سے اللہ کا حق موجود ہے۔ 100 نال 5، 100 نال 5 آجڑیاں ساڑیاں زمیناں، 100 نال 5 اگر پیسے کے حساب سے دینا ہے، 10واں حصہ
5 روپے حضرات ذی وقار. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. حضرت قیس بن عاصم نے کہا یا رسول اللہ گزارا کتنا ہو تو بندہ ٹھیک رہتا ہے؟ حضور نے فرمایا 40 ہو تو بہت اچھا، 60 ہو جائے تو اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن اگر بات سینکڑوں تک چلا جائے پھر آزمائش، پھر امتحان. زکوٰۃ آئی دل ڈول جائے گا، عشر کا معاملہ آیا دل ڈول جائے گا. اور جب زیادہ آتا ہے ہرس بھی، لالچ بھی، ہوس بھی بڑھتی ہے. جوں جوں ہرس بڑھتی ہے، ہوس زیادہ ہوتی ہے، لالچ تیز ہوتا ہے، پھر حق سمجھ آ گئی. حق آ بھی جاتے ہیں، حق مارے بھی جاتے ہیں. زیادہ آ جائے تو حق بھی بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ لینے کے لیے حق مارنا بھی ایک بہترین ہابی اور مشغلہ بن جاتا ہے. تو اللہ کا حبیب میرے مزاج کو سمجھتا ہے، اللہ کا حبیب میری نفسیاتی کمزوریوں کو جانتا ہے. اس لیے فرمایا اگر اتنے دائرے میں رہ تو کامیاب رہے گا، اگر زیادہ ہو گیا تو پھر خطرہ خطرہ خطرہ. لیکن زیادہ ہونے کے باوجود اگر بندہ 100% اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس مالدار جیسا زمین پر اور کوئی نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ نازک بڑا ہے، نازک معاملہ بڑا ہے. بھرپور توجہ. میں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف کی مثال دی کہ تھوڑے عرصے میں سب سے بڑے تاجر شہر مدینہ کی منڈی کے بن گئے. حضور نے خواب دیکھا جنت میں چل رہے ہیں. حضور صبح تشریف لائے، فرمایا عبد الرحمن میں نے خواب دیکھا ہے، تو جنت میں جا رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے. یہاں تک تو بڑے سواد کی بات تھی، بڑے مزے کی بات تھی. آگے حضور نے ایک جملہ بول دیا، جتنا تیز چلنا چاہیے اتنا تیز نہیں چل رہا تھا، جتنا تیز چلنا چاہیے اتنا تیز نہیں چل رہا تھا. یا رسول اللہ دیکھا بھی آپ نے، رفتار کا اندازہ بھی آپ نے لگایا، اور رفتار کم ہے، اس کا سبب بھی آپ ہی بیان کر دیں. فرمایا وہ اس کا سبب یہ ہے اللہ نے تجھے بے شمار مال دیا ہے، اس کے راستے میں تو خرچ کرتا بھی ہے، لیکن کدی کدی سوچی پہ ویسا. کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی سوچنے لگتا ہے، ضرب تقسیم دینے لگتا ہے، ٹھہر ہے کل کر لوں گا، اتنا کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، 10 کو 1 کی بجائے 10 کو خوش کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ. یہ جو اندر کی ضرب تقسیم ہے اس نے تیری جنت کی رفتار کو کمزور کر دیا ہے. اگر صحابی رسول اس امتحان میں ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نہیں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ نہیں. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ کے حبیب اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ اپنے غلاموں کو بتا دو کہ دنیا میں جو تمہاری ضرورتیں ہیں، دنیا میں جو تمہارے اخراجات ہیں، دنیا میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، دنیا میں جن کے حقوق اور فرض تمہارے ذمے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے مال و دولت ضروری ہے. اسے رکھو، اسے بچا کے رکھو. میرے مصطفیٰ کا ایک اور فرمان ملاحظہ کر لو، سن لو. حضور نے فرمایا ایسا باپ جو اللہ کے راستے میں سارا خرچ کر دے اور بعد میں اس کی اولاد ہاتھ پھیلاتی رہے، فرمایا مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ باپ مجرم ہے. کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اتنا چھوڑ کے جاؤ جاتے ہوئے، اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ نے فرمایا جو دنیا میں تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال و دولت موجود رکھو. تو خیر وہ بات چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ 40 60 100 ہو جائے تو پھر خطرہ خطرہ 220 واٹ. سمجھ آ رہی؟ خطرہ. اس خطرے کو ہم نے کس طرح مینج کرنا ہے وہ ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے، ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اسے حضرت قیس بن عامر سے فرمایا وَمَنَعَ الْعَزِيزَةَ.
الا من آتل کریم، فرمایا 40 ہو بڑی بات ہے، 60 ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، 100 ہو جائے تو خطرہ ہے، آگے فرمایا الا من آتل کریم، الا من آتل کریم، جس کے پاس مال و دولت ہو وہ اپنے مال و دولت میں سے چھانٹ کے، مری ہوئی بھیڑ نہیں، کریم، حضور نے کیا لفظ بولا؟ کریم، کریم، کرم سے کریم، کریم کا معنی جو ظاہر کے اعتبار سے بھی با کمال، جو نفع کے اعتبار سے بھی با کمال، جس کا فائدہ بھی زیادہ، جس کا ظاہر بھی خوبصورت، اسے کریم کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جسے اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ اپنے مال میں سے چھانٹ کر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے نیاز بھی ہے، اللہ خوبیوں والا بھی ہے۔ یعنی پہلے تو یہ مغالطہ اندروں کڑ چھڈو رو بھئی اللہ تھوڑے دا ویدہ پیا، او بے نیاز ہے، اگر دینا ہے تو خوبیوں والا ہے، خوبیوں والی چیز پیش کر، جو کہیں نہ چلے، جو کہیں نہ کام آئے، جو نظر میں اچھی نہ لگے، جو نفع کے اعتبار سے گھٹیا ہو، درس وچ دے آؤ، مسیتیں دے آؤ، فلانے غریب نو دے آؤ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں استاد کا معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو، پیر کا معاملہ ہو، رسول کریم کا معاملہ ہو، اللہ کا معاملہ ہو، ضرب تقسیم دینے سے سینہ پاک کر لو۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ باقی جہاں ضرب تقسیم دینی ہے دیتے رہو، یہ وہ رشتے ہیں جتنا ستھرا برتن کرو گے اللہ اتنی ہی ستھرا مہربانی فرمائے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کے راستے میں قیمتی چیز، اعلیٰ چیز، کوالٹی ایبل چیز پیش کرتا ہے، الا من آت الکریم، اور فرمایا وَمَنَعَ الْغَزِيزَ، چونکہ بات جانوروں کی ہو رہی تھی نا، حضور نے فرمایا وہ بندہ اپنے جانوروں کے دودھ نکال نکال کر، ان کے گھی بنا بنا کر، مکھن تیار کر کر کے، لسیاں تیار کر کر کے، خوش دلی سے جو لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ مہمان آ جائے، ہم بچے کو کہتے ہیں بتاؤ ابو گھر نہیں ہے، یہ ورتن ہے مسلمان کی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مہمان تو اپنا حصہ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ فرمایا اس کی ایک مسلمان کی شان یہ ہو وَمَنَعَ الْعَزِيزَ، وہ اپنے اس جانور کے اندر سے جو نعمتیں نکلتی ہیں، وہ دودھ کی شکل میں ہو، وہ لسی کی شکل میں ہو، وہ مکھن کی شکل میں ہو، وہ دیسی گھی کی شکل میں ہو، وہ سخاوت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ہاتھوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ رسول کریم جلوہ گر ہے، حضور کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی خدمت میں بیٹھی ہے۔ حضور نے اچانک فرمایا میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا میرے بعد میری بیویوں میں سے جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضور نے بات کہہ دی، حضور اٹھ کے چلے گئے، بیویاں تنکا لے کے، تیلا لے کے، فوٹ لے کے ہاتھ کچھنے لگی، کس کے ہاتھ لمبے ہیں؟ ایک کے ہاتھ لمبے نکلے۔ کچھ عرصہ گزرا، سیدہ زینب جن کے ہاتھ لمبے نہیں نکلے تھے وہ وفات پا گئی۔ اس وقت راز کھلا کہ حضور کی ساری بیویوں میں سے سخاوت میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اے ہاتھ لمے اس تھانے چ اپڑ گئے، اوتھے اپڑ گئے، اوتھے ہاتھ اپڑ گئے، او لمبے نہیں، اصل ہاتھ یہ لمبے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو خوش دلی کے ساتھ کھلا دسترخوان سجا دیتا ہے، فرمایا وَنَحْرَ السَّمِينَةَ، اور اپنے اونٹوں میں سے جو موٹے موٹے صحت مند پلے ہوئے اونٹ ہیں ان کا گوشت بنا بنا کر مہمانوں کو، عزیزوں کو، برادری والوں کو، رشتہ داروں کو کھلاتا رہتا ہے۔ اور فرمایا اس سے اگلا مقام یہ ہے
फ़अकला, खुद भी खाता है। क्या? खुद भी खाता है। हाँ, ये खुद खाना भी अल्लाह की नेमतों का शुक्राना है। खुद खाना भी अल्लाह की नेमतों का शुक्राना है। खुद बंदा न खाए तो फिर बिट बिट कभी उस घर का मेहमान बनने का सोचेगा, कभी उस दरवाजे पे जाने का सोचेगा। हद हो गई। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, खुद खाना, अच्छा खाना, मेयारी खाना जिसे अल्लाह ने दे रखा है, यह भी अल्लाह के शुक्र में से एक शुक्र है। और दूसरे मकाम पे मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको जो नेमतें दे रखी हैं उन नेमतों को जाहिर करना, ये अल्लाह के शुक्र में से एक शुक्र है। समझ आ गई है? तो हुजूर ने फरमाया खुद भी खाए, और फरमाया वअतअमल कानि वल मुतर। ये दो लफ्ज बड़े जरूरी हैं समझने वाले। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया वो खुद भी खाए, और काने, काने का मतलब ये है, काने वो होता है जो बंदा मोमिन थोड़े पे राजी हो जाए, बस जो मिल जाए उस पे राजी हो जाए। वो जिसे अल्लाह ने दे रखा है वो अपने अड़ोस पड़ोस में इर्द गिर्द देखता रहे, ढूंढता रहे, तलाश करता रहे। ये न तलाश करे कि फलां में कितनी खामियां हैं, फलां में कितने ऐब हैं, फलां में कितनी गलतियां हैं, फलां में कितने जुर्म हैं। इन बातों को छोड़, ये देख कि तेरे सर्कल में जरूरतमंद कौन है। ये मुसलमान की शान है। ऐब देखना, खामियां तलाश करना, गिले गीबत कूटना, वक्त गुजारी के लिए असर से लेकर मगरिब तक लोगों की खाले बातें कर कर के खींचना, ये मुसलमान की शान नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, अपने सर्कल में देख वो लोग जो थोड़े पे राजी हैं, बोलना पसंद नहीं करते। होते हैं या नहीं होते? बोले। कभी इस तरफ ख्याल किया किन बातों में हम सब अपना वक्त जाय कर रहे हैं? तो काने मुस्तफा ने फरमाया वो जो थोड़े पे राजी है, अपना गुजारा भी उसका पूरा सा है, हाथ फैलाना शर्मिंदगी महसूस करता है, मांगना बेगैरती समझता है, बेइज्जती समझता है। मेरे आका फरमाते हैं तेरी नजरें उसे तलाश किया करें, तेरे हाथ उसके पीछे बंधे हुए हो, तेरे कदम उसके दरवाजे पे जाना पसंद करे, और तू ऐसे लोगों की खिदमत करके अपनी नेमतों को अल्लाह के दरबार में हमेशा के लिए ठप्पा लगवा दे। वल मोतर। और फरमाया कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जबान से तो नहीं मांग सकते, लेकिन जब तुम दे रहे होते हैं आस पास आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये मंजर हम सब लोग देखते हैं अपने अपने माहौल में, अपने अपने मुआशरे में। उस वक्त कोई अपने अंदर तकलीफ महसूस करे कि ये क्यों आया खड़ा है, मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले वो मांग नहीं सकते, लेकिन जब तुम देना चाह रहे हो, तुम एक माहौल बना के बैठे हो, वो सामने आ जाते हैं। फरमाया उनको भी नजरअंदाज न करना, उनको भी फरामोश न करना, उनके दामन में भी डाल के रखना। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो सखावत और हुजूर की दिलदारी, हुजूर की दिलजोई, हुजूर की बंदा नवाजी, हुजूर की लजपाली, इसमें अल्लाह ने इतना कमाल रखा है कि आज भी मदीना शरीफ में वो लोग जो लंगर लगाते हैं, बिलखसूस ये फैसलाबाद के लोग, सुन्नी लोग लंगर लगाते हैं, लोग लाइन में खड़े होते हैं, रश ज्यादा हो, लाइन लंबी हो, किसी बंदे को जल्दी हो कि मैं अगर लाइन में खड़ा रहा मेरी नमाज जाएगी, मेरा फला काम जाएगा, वो लाइन से निकलने लगे तो इन्होंने ऐसे मुलाजिम रखे हुए हैं जो ऐसे बंदे को पकड़ लेते हैं और खामोशी से अलग से उसको लंगरे मुस्तफा दिलवा कर रुखसत कर देते हैं। ये मिसालें मौजूद। हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी के नमक खार हैं, हम उस नबी की गुलामी पे नाज करने वाले हैं। इतनी दिलजोई, इतनी दिलदारी और इतनी बंदा नवाजी करने वाला नबी।
چونکہ 4 نصیحتیں کی تھیں، بات بہت لمبی چلی گئی، میں ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا ایک تیسری یہ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا۔ تیری اپنی کیا حیثیت تھی، تیری اپنی کیا اوقات تھی؟ تیری اوقات تو اس سائیکل کی بھی نہیں تھی جس کے ٹائروں پہ باڈی گارڈ ہو، ایسا سائیکل بھی تیری اوقات نہیں تھی، اور اللہ نے تجھے ٹاکسن دے رکھی۔ اپنی اوقات کو دیکھ اور اللہ کے کرم کو دیکھ، اللہ کے فضل کو دیکھ، اللہ کی مہربانی کو دیکھ، اللہ کی رحمت کو دیکھ۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے، لوگوں کو سینوں میں خوشبو بن کے رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے دماغوں میں نور کی کرن بن کے رہنا چاہتا ہے، اپنی عظمتوں کے صدے ایک لمبے عرصے تک لوگوں کے کانوں میں گونجتے رہنا چاہتا ہے، تو فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے ولا تبغ فی الارض ولا تبغ الفساد فی الارض۔ چوتھی نصیحت کی، کیونکہ اللہ میرے مزاج کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ مشینری کس نے بنائی؟ اللہ نے، وہ مزاج کو بھی جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تجھے کرسی مل گئی، تجھے علم مل گیا، تجھے زمینیں مل گئیں، تیرا بینک بیلنس بڑا ہو گیا، تیری کوٹھیاں، تیری مارکیٹیں، تیرے پلازے کھڑے ہو گئے، اب ایسا نہ ہو تو اپنی حیثیت کو بھول جائے۔ بھئی حیثیت کیا ہے میری؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، فرمایا ہم نے انسان کو اس جمے ہوئے ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، جو لگ جائے کپڑے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ، اس قطرے کا، اس کپڑے کا، اس جسم کا دھونا، یہ حیثیت نہیں۔ جب ہماری حیثیت یہ ہے تو 4 پیسے آ جائیں، 4 قلعے آ جائیں، کوئی کرسی آ جائے تو میں لوگوں کے حق ماروں، میں لوگوں پہ قہر برساؤں، میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کروں، میں لوگوں کا نقصان کر کے راضی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کر کے ان کو گھٹیا سمجھ کے اپنی فرعونیت کو پختہ کر رہا ہوں۔ لا تبغ فی الارض فساد، اللہ فرماتا ہے فسادیوں میں نہ بن، امن والوں میں بن۔ اپنی اوقات میں رہے، اپنی حیثیت میں رہے، جتنا اپنی اوقات میں رہے گا، اپنی حیثیت میں رہے گا، جھک کے رہے گا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میرے اللہ کے خزانے میں ہر نعمت موجود ہے، ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، وہ جھکنا۔ کیا؟ جھکنا، عاجزی، جھکاؤ، یہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اس کے خزانے میں میں اور آپ عاجزی پیش کرتے ہیں، جھکنا پیش کرتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بھوکا، ننگا، سوالی، فقیر، گداگر اگر عاجزی کرے تو کمال نہیں ہے، عاجزی تو کرے تو کمال ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کرسی والا عاجزی کرے، علم والا عاجزی کرے، معرفت والا عاجزی کرے، زمینوں والا عاجزی کرے، فیکٹریوں والا عاجزی کرے، اور وزارت و مشاورت کی چیئر پہ بیٹھنے والا عاجزی کرے، شان تو تب بنتی ہے نا۔ فقیر کا تو کام ہی عاجزی ہے، وہ عاجزی نہ کرے گا تو اسے خیر کیسے ملے گا؟ عاجزی آپ کو سجتی ہے، عاجزی آپ کو زیب دیتی ہے۔ تو آئیے میرے اللہ کی ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ کے راستے میں جو اللہ کے فرض ہیں، اللہ کے واجب ہیں، اور اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے جو نفلی صدقات ہمارے ذمے رکھے ہیں، ان کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتے رہے۔ ویسے تو زکوٰۃ 1 سال کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں لوگ اس لیے زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر رمضان میں 1 روپیہ دے گا تو رب کے دفتر میں 70 لکھے جائیں گے، 1 لاکھ دے گا تو 70 لاکھ لکھے جائیں گے، اس لیے رمضان میں لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کی رحمت پورے جوش پہ ہے اور اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے۔
رحمت کی باہیں مسکرا مسکرا کے اپنے حالے میں لینے کے لیے رسول اللہ کی امتیوں کو بےتاب ہے. آئیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے. اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات، رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کی سنتیں، رسول اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی تابعداری کو اپنی ظاہر اور باطن کی زندگی کا نور بنائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سیال شریف عرس مبارک ہے، جمعہ ہفتہ. میرے پیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان 18 رمضان 2 دن عرس مبارک ہے. پہلے چاچا اعظم اور باقی دوست کوشش کرتے تھے کوئی سواری وغیرہ کا انتظام کر لیں، تو میں پیر بھائیوں کو یاد کرا رہا ہوں کہ 17-18 رمضان مبارک کو عرس ہے. ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مجلس کب ہے؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، بادشاہوں کے کام بادشاہ جانتے.